بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم شریعت یا اسلامی قانون ایک پیچیدہ اور جامع قانونی فریم ورک ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس فکر انگیز ویڈیو میں ہم اس سوال کو تلاش کرتے ہیں: کیا شریعت واقعی جامع ہے؟ ہم شریعت کے ابتدا میں اس کے کلیدی اصولوں اور یہ کیسے معاشرے کے مختلف پہلوؤں پر انداز ہوتے ہیں بشمول آئلی قانون، معاشیات اور حکمرانی کا جائزہ لیتے ہیں۔ براہ کرم پہلے اور دوسرے حصے کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، جو اس موضوع پر کل اسی وقت بیان کیا جائے گا جب ہم شریعت کی گہرائی اور وسعت اور جدید دنیا میں اس کے مطالبات کا جائزہ لیں گے۔ تو دوستو، کیا اسلامی شریعت تمام مسائل کا حل پیش کرتی ہے؟ سیاسی، سماجی اور اقتصادی تفصیل سے اگر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جس کا اسلامی نظام قانون میں کوئی حوالہ نہ ہو تو ہم اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ اسلامی نظام شریعت وہ تمام چیزیں مہیا کرتا ہے جو لوگوں کو ان کے تمام امور کے بارے میں احکام کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ آخری نظام قانون کامل اور مکمل دین ہے۔ تو دوستو، اسلامی نظام شریعت جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نازل کیا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتا ہے جن کے لوگوں کو ان کے عقیدے، ان کی عبادات اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے میل جول کے حوالے سے ضرورت ہے، کیونکہ یہ حتمی ہے۔ دین اور نظام شریعت جس کے ساتھ آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بھیجے گئے، پس ان کی بعد کوئی نبی نہیں اور ان کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آخری وقت پر اتریں گے تو اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو دوستو، قرآن میں غور و فکر کرنے والا اور سنت کا مطالعہ کرنے والا اور فقہ کی کتابوں اور ناولوں کے مسائل کا مطالعہ کرنے والا اسے یقین کے ساتھ سمجھ جائے گا۔ احکام کا یا تو قرآن اور سنت کے مذہبی متن میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اسے بنیادی احکام، اصول احکام کہا جاتا ہے، اور ان کے احکام جن چیزوں کے لوگوں کو ضرورت ہے ان میں سے زیادہ تر پایا جا سکتا ہے۔ یہاں احکام کا ذکر مذہبی نصوص میں خاص طور پر نہیں کیا گیا، لیکن فقہ، دیگر شرعی شواہد، مثلا صحابہ کرام سے منقول روایت یا ان احکام کے ساتھ تشبیہ، قیاس کی جانچ کر کے کسی معاملے کا حکم معلوم کر سکتا ہے۔ متن یا استار اس کے برعکس ثبوت کے عدم موجودگی میں کسی حقیقت کی تسلسل کا مفروضہ یا مسئلہ، مرسلہ، عوامی مفاد یا روح کا مطلب ہے جو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 114 میں، جس کا ترجمہ ہے: تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، جبکہ وہی ہے جس نے تم پر تفصیل کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہذا ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اور سورہ نحل آیت نمبر 89 میں فرماتے ہیں: اور ہم نے تم پر ہر چیز کی وضاحت کے لیے کتاب نازل کی ہے۔ حدیث میں ہے، صحیح بخاری 1700 میں، کوئی عمل ایسا نہیں جو بندے کو جنت کے قریب لے گئے، مگر میں نے تم پر اس کا حکم دیا ہے، اور کوئی عمل ایسا نہیں جو بندے کو جہنم کے قریب کر دے، لیکن میں نے اسے تم پر حرام کیا ہے۔ تم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے رزق میں سستی ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام مجھے وحی کی تھی، اور کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ اسے پورا رزق نہ مل جائے۔ پس اے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور رزق کی تلاش میں اعتدال کرتے اختیار کرو۔ اگر تم میں سے کسی کو لگتا ہے کہ اس کے رزق میں سستی ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی سے رزق تلاش نہ کرے، کیونکہ اللہ کا فضل اس کی نافرمانی سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، اسلامی احکام کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پہلی قسم وہ ہے جسے قانون دینے والے اللہ نے مذہبی متون میں مخصوص اصلاحات میں ذکر کیا ہے، جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تم پر
مردہ جانور، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں حرام ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے وقف کی گئی ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہیں اور اسی کی بہت سی مثالیں ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جس کا تذکرہ متون میں مخصوص اصطلاحات میں نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات اور عام شرعی شواہد میں، عام ہدایت میں اس کا ذکر ہے، اس لیے کہ اسلامی نظام قانون جامع ہے اور ہر چیز پر محیط ہے، لیکن ہر مسئلہ کو نصوص میں خاص طور پر بیان کرنا ممکن ہے۔ اس کے لیے بہت سی جلدیں درکار ہوں گی جنہیں کوئی گاڑی نہیں لے سکتی، لیکن عام بنیادی ہدایت میں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے تاکہ وہ عام ہدایت اور احکام کے ذریعے دوسرے چھوٹے مسائل کا جواب تلاش کر سکے، جیسا کہ نہ تو نقصان ہونا چاہیے اور نہ ہی کوئی نقصان بدلہ نقصان۔ مثال کے طور پر اگر حدیث کے صحیح ہونے کے بارے میں کچھ تحفظات ہیں، لیکن اسلام کے بنیادی اصول اس کے معنی کے صحیح ہونے کی گواہی دیتے ہیں، یہ عمومی اصول ہزاروں مسائل کا احاطہ کر سکتا ہے جن میں نقصان ہے اور ہزاروں مسائل جن میں باہمی نقصان ہے۔ ہر مسئلے کا نام لے کر ذکر کیسے؟ مثلا خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا۔ ان میں سے ایک کے پاس زمین کے دو ٹکڑے تھے جن کے درمیان ایک زمین دوسرے آدمی کی تھی۔ زمین کے دو ٹکڑوں کا مالک دوسرے آدمی کی زمین کے ٹکڑے سے پانی پینے دینا چاہتا تھا تاکہ اس کی زمین کے دوسرے ٹکڑے تک پہنچ سکے، لیکن اس کی زمین مالک نے انکار کر دیا اور کہا تم میری زمین میں پانی کو بہنے نہیں دے سکتے۔ یہ معاملہ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور انہوں نے حکم دیا کہ پانی کو اس شخص کی زمین سے بہنے دیا جائے، چاہے وہ اسے پسند کرے یا نہ کرے۔ اس نے کہا میں اسے ضرور بہنے دوں گا، خواہ وہ تیرے پیٹ یا تیری پیٹھ کے پار بہ جائے، کیونکہ یہ پڑوسی جس نے اپنی زمین میں پانی بہنے سے انکار کیا تھا وہ صرف اس سے نقصان پہنچانا چاہتا تھا، ورنہ کوئی چیز اس کی خدمت کرتی ہے۔ مفادات کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زمین سے بہنے والے اس پانی کی وجہ سے درخت یا فصلیں لگا کر فائدہ اٹھا سکے گا، جو دونوں فریقوں کے مفادات کو پورا کرتا ہے۔ یہ بات ان آیات سے سمجھی جا سکتی ہے جو ہم نے نقل کی ہے کہ قرآن اپنے طور پر لوگوں کو درکار ہر چیز کی تفصیلی وضاحت پر مشتمل ہے۔ علماء نے اس کا جواب دو طرح سے دیا ہے۔ قرآن اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سنت، علمی اجماع اور تشبیہ قیاس صوتی ثبوت ہے، لہذا صحیح کہا جا سکتا ہے کہ جو کچھ بھی ان دلائل کی بنیاد پر قائم کیا گیا وہ قرآن میں مذکور ہے۔ خود قرآن میں اس سلسلے کی وضاحت کی گئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے شامل ہے، خواہ یہ اس حقیقت کی وجہ سے ہو کہ چیزیں کو بعض صورتوں میں جائز سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اس بحث میں ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ تمام احکام قرآن میں مذکور ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ شریعت اپنے ماخذ کے ساتھ جو اس طرح تسلیم شدہ ہے تمام مسائل کے احکام صادر کر سکتی ہے۔ دوسری دلیل کے بارے میں رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پہلی دلیل جمہور فقہ کا قول ہے۔ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے اس خیال کے بارے میں کہ اس کتاب میں بنیادی اور چھوٹے مسائل سے متعلق تمام احکام موجود نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں جہاں تک بنیادی مسائل کا تعلق ہے وہ سب قرآن میں موجود ہیں، کیونکہ یہ بنیادی باتیں اس میں مذکور ہیں انتہائی فصیح انداز میں۔ جہاں تک مذاہب کے مختلف نظریات اور ان کے مختلف آراء کی تفصیلات کا تعلق ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں تک چھوٹے مسائل کی تفصیلی بحث کا تعلق ہے تو ہم کہتے ہیں اس بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ نمبر ایک، پہلا قول وہ کہتے ہیں کہ قرآن اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اجماع، حدیث اور قیاس کو شریعت میں حجت ماننا ہے، لہذا ان تینوں دلائل کے بنا پر جو کچھ ثابت ہو وہ ہے حقیقت میں قرآن سے ثابت ہے۔ البادی رحمۃ اللہ اس کی 3 مثالیں دیتے ہیں۔ پہلی مثال روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے میں ان پر لعنت کیوں نہ کروں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے۔
यानी गूंजने वाली औरत, गदवाने वाली औरत, क्या जाने वो औरत जो बालों को बढ़ाती है और वो औरत जो बालों को बढ़ाने के लिए कहती है। और वह है कि एक औरत ने पूरा कुरान पढ़ा, फिर वो इसके पास आई और कहने लगी, ए इब्ने उम्मे अब मैंने कुरान मजीद को ओढ़ना बिछाना पड़ा और मैंने इसमें इस औरत की लानत नहीं देखी, टैटू, और वो औरत जो टैटू करवाने के लिए कहती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इसे पढ़ते तो तुम इसे पा लेते। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल-नशर आयत नंबर 7 में, और जो कुछ रसूल ने तुम्हें दिया है इसे ले लो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें हमारे पास लाई हैं, इनमें से एक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से इस औरत पर लानत करे जो टैटू बनवाएगी और इस औरत पर जो टैटू बनवाने का मुतालबा करती है। मैं कहता हूं कि इस मसले का हुक्म किताब अल्लाह में इससे ज्यादा वाज़ह आयत में मिल सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला सूरह निसा आयत नंबर 117 और 118 में फरमाता है, और वो हकीकत जो सरकश शैतान के सिवा किसी को नहीं पुकारते जिस पर अल्लाह ने लानत की है। इस तरह अल्लाह ताला ने इस पर लानत फरमाई है। फिर इसके बाद मकरूह कामों को दर्ज कहा, जिनमें इसका ये कौल जिक्र है सूरह निसा आयत नंबर 119 में, जिसका तर्जुमा है, और मैं इनको हुक्म दूंगा ताकि वो अल्लाह की तख्लीक को बदल दे। इस आयत का ज़ाहिरी मफहूम इस बात पर दलालत करता है कि अल्लाह की मखलूक को बदलना मालूम होने का बायस बनेगा। तो दोस्तों, इस मौजू का बाकी हिस्सा कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त हम पेश करेंगे। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।